الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محل آخر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محل آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محل آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا کروڑا کروڑ احسان، اس کا شکر ہزارہا، اس کی رحمتیں بندوں پر کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان پاک مقدس عظیم گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد کی طرف آنے کی توفیق بخشی۔ مولا تعالیٰ جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہیں اس کی رضا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، نماز جمعہ ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ سارے امت کے مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پنجگانہ نماز بجماعت ان کے وقتوں پر صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں کو گھروں میں رہ کر پردے کے ساتھ نماز کی پابندی کرانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ آپ لوگوں نے سماعت کیا خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول ہند الولی سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سجری علیہ رحمۃ الرضوان کے فیوض و کمالات کے بارے میں، ان کی محنتوں کے بارے میں، اور اس امت پر، نبی کی اس امت پر ان کا جو احسان ہے آپ نے اس کے تعلق سے سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بزرگان دین سے، اولیاء کاملین سے، اس کے تمام صدیقین، شہداء، صالحین، نیک بندوں سے اللہ بے انتہا ہم سب کو عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
درود پاک پڑھ لیں جھوم کر درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چونکہ بات چل رہی ہے غریب نواز کی، کہنے والے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریبی دور ہماری غریب نواز۔ تو یہ ہندوستان کے راجا ہیں، ہم سب کے خواجہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے اوپر جو سایہ ہے وہ رسول اللہ کا سایہ ہے، اسی لیے انہیں عطائے رسول کہا جاتا ہے، اور یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے تمام جملہ خاندان کے ایک ایک افراد سے اللہ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آپ فجر کی نماز میں آئے، نماز پڑھتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ظہر کی نماز میں آئے، یہی دعا جاری ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ عصر کی نماز میں آئے، یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مغرب کی نماز میں آئے، یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ عشاء کی نماز میں آئے، آپ نے نماز ادا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ واجب پڑھ رہے ہیں، یہی دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سنت کے لیے کھڑے ہو گئے، دعا یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی یہی دعا ہے۔ غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ نفل کے لیے کھڑے ہو گئے، یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہاں تک کہ آپ تہجد میں اٹھے، یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ عیدین کے لیے آئے، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، لاکھوں کی تعداد میں آپ موجود ہو، سب کی زبانوں پر یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ نے بار بار ہمیں تاکیداً نماز میں یہ دعا کرا رہا ہے۔ جب تک آپ یہ دعا نہیں مانگیں گے فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی، جب تک دعا نہیں مانگیں گے ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور جب تک دعا نہیں مانگیں گے عصر کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ مغرب میں آئے، جب تک یہ نہیں کہیں گے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جب تک یہ نہیں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، عشاء کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ جب تک یہ نہیں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، آپ کی عید کی نماز قبول نہیں ہونے والی۔ اللہ ہر نماز میں سکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، اور اللہ نے واجب کر دیا اگر دعا نہیں مانگو تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ آخر اللہ ہمارے سے بار بار یہ دعا جو ہے ہمیں مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے، اور ہمارے سے یہ دعا مانگنے کا حکم بھی دے رہا ہے اور ہمیں مانگنے کے لیے کہہ بھی رہا ہے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی، ہمیں تو چلنا سیدھے راستے پر ہی ہے، سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے، کیونکہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہی ہمارا مقام پر لے جانے والا ہوتا ہے۔ تو ہمارا سیدھا راستہ جنت تک جانے کا راستہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، راستے ہزاروں ہیں، راستے ہزاروں کے ہیں، لیکن جائیں تو کس راستے پر جائیں تو کس راستے پر جائیں؟ اگر ہم اجمیر کے لیے سفر کرتے ہیں، ہزاروں ٹرینیں نکلتی ہے، لیکن کوسی ٹرین ایسی ہے جو ہمیں اجمیر کی دھرتی پر پہنچاتی ہے۔ ہمیں منگلور جانا ہے تو وہاں جانے کے لیے جو ہے کوسی بس یا کوسی گاڑی ہمیں پہنچاتی ہے۔ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اسی گاڑی میں جو ہے سفر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، اے اللہ ہمیں یہ کہہ بھی رہا ہے، سکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے
راستے پر چلو، تو اللہ نے یہ کہہ دیا سیدھا راستہ ہمیں چلنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے راستے ہزاروں کروڑوں کے ہیں، اگر ہم جائیں تو کس راستے پر جائیں؟ اللہ خود ہی سکھاتا ہے۔ اس آیت کے بعد آپ دوسری آیت سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ راستہ کون سا چلنا ہے؟ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا، اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جس سے راضی، جو اللہ سے راضی، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، ایسے لوگوں کے ہمیں راستے پر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر غضبناک ہوا، اللہ جن سے ناراض ہے، جن پر اللہ کا عذاب نازل کیا گیا، اور جو اللہ جن کو پسند نہیں کرتا، ایسے کے راستے پر نہیں چلنا، ایسے کے راستے پر نہیں چلنا۔ اگر ان لوگوں کے راستے پر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، بددین ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، دھتکارے جاؤ گے، جنت سے نکالے جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اگر چلنا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا راستہ ہمیں چلنا ہے سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، اور کس کا راستہ؟ جن پر میرے مولا نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ موٹے ذہن کے ہوتے ہیں جن کو ہر بات سمجھ میں نہیں آتی، پورے طور سے چھڑا کے سمجھانا پڑتا ہے۔ اے اللہ تو بتا دے، اے اللہ تو بتا دے، یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کے لیے ہم 5 وقت کی نماز میں دعائیں کر رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا، تو یہ ہمیں سکھا رہا ہے، ہم دعا مانگ بھی رہے ہیں اور ہم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ آخر تو بتا دے کہ کن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، کن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ اسی کو 5ویں پارے میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جن پر میں نے انعام کیا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ جن پر میں نے انعام کیا، جن سے میں راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ صدیقین ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ مرسلین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ بزرگان دین ہیں۔ یہی راستہ سچا ہے، ان کے نقش قدم پر چلے جاؤ، انشاءاللہ تمہیں سیدھا جنت تک کا راستہ مل جائے گا۔ تو ہمیں چلنا کس کے راستے پر ہے؟ اللہ خود ہی سکھا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، میں نے جن پر انعام کیا، میں نے جن کو انعاموں سے نوازا ہے، ان کے پیچھے چلتے جاؤ، تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، والصالحین، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں۔ لہذا ان کے راستے پر چلو گے تو تمہیں جنت حاصل ہو جائے گی۔ اور میں تھوڑا آسان کر کے بولوں، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے کس کے راستے پر چلنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کے راستے پر چلنا ہے۔ صراط المستقیم کا راستہ کس کا؟ انبیاء کا راستہ۔ 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبران نظام، جتنے رسول آئے، سارے رسولوں کا راستہ یہی راستہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے۔ اور آگے چلو، جتنے نبی کے صحابہ آئے، کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا والصدیقین، صدیقین کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ یہ صدیقین کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ سچے ہیں،
صدیق اکبر سچے ہیں، ان کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے، فاروق اعظم سچے ہیں، ان کا راستہ صراط المستقیم کا راستہ ہے، اور عثمان غنی سچے ہیں، ان کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ مولا کائنات مشکل کشا حضرت شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا راستہ سچا راستہ ہے، اور تمام صحابہ کا راستہ یہی راستہ سچا ہے۔ امام حسن کا راستہ یہی راستہ سچا ہے، امام حسین کا راستہ یہی راستہ سچا ہے، تمام اہل بیت کا راستہ یہی راستہ سچا راستہ ہے، تمام تابعین کا راستہ یہی راستہ سچا ہے۔ امام باقر، امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے امام آئے انہی کا راستہ سچا ہے۔ اور آگے چلو، یہ امام اعظم کا راستہ یہی راستہ سچا ہے، امام شافعی انہی کا راستہ سچا ہے، امام مالکی، امام حنبلی انہی کا راستہ سچا ہے۔ اور آگے چلو، حضرت امام بخاری، امام مسلم اور حضرت امام ترمذی، حضرت جتنے یہ صحاح ستہ کے تمام یہ مالکین ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو لکھا، یہ جتنے محدثین ہیں جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا، انہی کا راستہ سچا ہے۔ اور آگے چلو، اور آگے چلو تو پتہ چلے گا حضرت سیدنا جو ہے پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہی کا راستہ سچا راستہ ہے۔ عطائے رسول ہند الولی سیدنا سرکار غریب نواز انہی کا راستہ سچا راستہ ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ اس دھرتی پر آئے جنہوں نے ہمیں دین کا کام بتایا اور سکھایا اور جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، اگر ان کے نقش قدم پر اور ان کے راستے پر چلیں گے تو یہی راستہ سچا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز میں سکھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اگر تم سچے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ان نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین اگر ان کے راستے پر چلو گے انشاءاللہ تمہارا راستہ صحیح راستہ جنت تک کا جانے والا یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن میں کیا بتا رہا ہے؟ کھولو قرآن شریف، پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی جو پیروی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا جو کہنا مانتے ہیں، تو بس وہ لوگ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ وہ صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں۔ تو ان میں سے آپ جس کے راستے پر چلو گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ نے دوسرے قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کل قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ ہر شخص کل قیامت کے دن اپنے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہاں اماموں سے مراد امام اعظم مراد ہے، اماموں سے مراد امام شافعی ہیں، اماموں سے مراد امام مالکی، امام حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، امام دارمی، امام ابن ماجہ، امام ابن مسلم، حضرت صاحب مشکات، یہ جتنے امام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اگر ان کے راستے پر چلو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارا راستہ جنت والا راستہ ہے۔ الحمدللہ ہم سارے خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم انبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے جن جن کا نام لیا قرآن میں کہ ان کے راستے پر چلو، وہ کون ہیں؟ صدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اللہ نے صدیقین کا نام لیا، نبیین کا نام لیا، شہداء کا نام لیا، صالحین کا نام لیا۔ ہم تو تمام نبی سے محبت کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اور ہم تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے
ان کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم تمام صحابہ کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اور تمام ہم ائمہ سے محبت کرنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم تمام اولیاء کے ماننے والے، ہم غوث اعظم کے بھی ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم عطائے رسول غریب نواز کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ تو لہٰذا جو جس سے دنیا میں جتنی محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میری بات ہو میرے منہ پہ مار کے چلے جانا، لیکن یہ مدینہ کے سلطان کی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں آئے، چہرہ آپ کا اترا ہوا تھا، آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، پریشان نظر آ رہے تھے، نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو نبی نے فوراً اپنے صحابی، اپنے غلام، اپنے خادم کو دیکھا تو پہچان گئے کہ میرا خادم، میرا صحابی پریشان ہے۔ پوچھا اے ثوبان پریشان کیوں نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی تکلیف نہیں۔ پوچھا کیا کوئی بیماری ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں۔ کیا کوئی جسم میں کہیں درد ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی درد نہیں۔ تو یہ پریشانی کا عالم کیوں ہے چہرے پر؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں جتنی پریشانیاں آتی ہے آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں اللہ ساری مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا جاتا ہوں مجھے سکون حاصل ہوتا ہے تو مجھے غم کیسا؟ میرا آپ کا چہرہ ہے میرے سامنے، آپ کو دیکھتا جاتا ہوں، سکون بھی آپ کے ذریعے سے ہے، راحت بھی آپ کے ذریعے سے ہے، شفا بھی آپ کے ذریعے سے ہے۔ جب مجھے سب کچھ آپ سے مل جاتا ہے تو میں پریشان کیوں؟ بس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ دنیا میں اٹھتے آپ کو دیکھتا ہوں، بیٹھتے آپ کو دیکھتا ہوں، سجدہ کرتے آپ کو دیکھتا ہوں، رکوع کرتے آپ کو دیکھتا ہوں، قرآن پڑھاتا آپ کو دیکھتا ہوں، حدیث کہتا آپ کو دیکھتا ہوں، چلتا پھرتا میں آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن آپ کا مقام بڑا بلند و بالا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ مقام محمودہ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتی سیدنا محمد للوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا۔ اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مقام تمام انبیاء سے اعلیٰ، آپ کا مقام تمام رسولوں میں اعلیٰ، آپ کا مقام تمام صدیقیوں اور تمام صدیقوں میں اعلیٰ، آپ کا مقام تمام تابعین میں اعلیٰ، تمام بزرگان دین میں اعلیٰ، تمام شہداء میں اعلیٰ، تو آپ کو اللہ مقام محمود عطا کرے گا۔ لیکن میں تو خادم ہوں آپ کا، میں تو صحابی ہوں، میں تو غلام ہوں، اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا کہاں آپ کا مقام کہاں میرا مقام، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو یا رسول اللہ دنیا میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، سکون مل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ آپ کے چہرے کی زیارت کل قیامت کے دن میں کیسے کر پاؤں گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 5ویں پارے میں یہ آیت نازل کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کا جو کہنا مانتا ہے، اللہ اس کے رسول کا جو کہنا مانتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، اور اللہ نے جن پر انعام نازل کیا، یعنی اللہ جن سے راضی ہے، جو ان بندوں سے محبت کر لیتا ہے، جو جن سے محبت کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اے صحابی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بے چین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں تم مجھ سے محبت کرتے تھے، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، چاہے درجے کتنے بھی بلند و بالا کیوں نہ ہو، درجوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن تم جنت میں بھی میری زیارت کر سکتے ہو۔ کیا فرمایا؟ درجوں کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جنت میں بھی تم میری زیارت کر سکتے ہو۔ تو صحابی رسول نے یہ سن کر کے جو ہے آپ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ ہمیں قرآن میں یہ بتاتا بھی ہے، یہ سکھاتا بھی ہے، اور ہمارے ایمانوں کو اللہ کھنگال کے یہ سکھا رہا ہے کہ دنیا میں اولیاء سے محبت کرو، تمہارا حشر کل قیامت کے دن اولیاء کے ساتھ ہونے والا ہے۔ دنیا میں صحابہ سے محبت کرو، کل قیامت کے دن تمہارا حشر جو ہے ان تمام صحابہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے تم دنیا میں انبیاء سے محبت کرنا، کل قیامت کے دن تمہارا حشر جو ہے انہی انبیاء کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہم غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت کے جملہ ایک ایک بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اگر ہمارا حشر ہو تو انہی کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر ہمارا حشر ہو تو انہی کے ساتھ ہو۔ اسی لیے ہم دنیا میں ان تمام اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اسی امید پر تاکہ کل قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آئیے اور آگے چلیں۔ حضرت ربیعہ کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے، اور رات کے وقت میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے رفع حاجت کے لیے اٹھتے تو صحابی حضرت ربیعہ کعب بن اسلمی اتنی رات میں بھی اٹھ جاتے اور نبی کو پانی حاضر کرتے۔ کیسی خدمت ہے! آج ماں باپ کے لیے بچے ایسی خدمت نہیں کرتے۔ صحابہ دیکھیے کیسی محبت کرتے تھے حضور سے۔ رات کے 3-4 بجے ہوتے نبی اٹھے، فوراً ابھی ادھر نبی اٹھتے ہیں، صحابی اس سے پہلے اٹھ کر کے پانی حاضر کرتے ہیں وضو کے لیے۔ جب نبی نے دیکھا کہ حضرت ربیعہ کعب بن اسلمی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ان کی خدمتوں کو دیکھا تو نبی نے ایک دن عرض کیا، اے ربیعہ کعب بن اسلمی، میں تمہارے سے راضی ہوں۔ کیا کہا؟ میں تمہارے سے راضی ہوں، آج کے دن تم جو مانگو گے انشاءاللہ وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ کرم جوش میں آیا اور فرماتے ہیں، اے کعب بن اسلمی، مانگو جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا، جنت مانگو گے وہ بھی دے دیا جائے گا، سونا چاندی مانگو گے وہ بھی دے دیا جائے گا، ہیرے جواہرات جس چیز کی خواہش کرو وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ صحابی تھے، نبی کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ اتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ صحابی تھے، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ موقع دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ کرم جوش میں ہے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس جس طرح میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے اگر آپ کی صحبت مل جائے تو اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ کل قیامت کے دن مجھے جنت میں آپ کے ساتھ مقام مل جائے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جنت میں بھی اگر میرا ہو جائے تو یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ کیونکہ نبی کا جو ہے جلوہ کرم جوش میں تھا، صحابی کو معلوم تھا نبی اگر فرماتے ہیں مانگو جو مانگنا ہے تو واقعی میں یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ جب ان کے دربار سے غیروں کو واپس لوٹایا نہیں جاتا، یہ تو ان کے صحابی ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں۔ نبی خود فرماتے ہیں مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ
जन्नत में रहूं, मैं आपका चेहरा कल क़यामत के दिन जन्नत में भी सदा देखता रहूं जिस तरह मैं आपको दुनिया में देखता हूं। तो मेरे रसूल के जो है अल्फाज मुबारक जुम्बिश में आते हैं और आपके ज़बान मुबारक से ये सदाएँ निकलती है और फरमाते हैं जिस तरह तुम मेरे साथ जो है दुनिया में उठते बैठते थे, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे साथ जन्नत में भी इसी तरह मेरे सोहबत में रहोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मकाम भी बुलंद बाला करेगा। तो लिहाजा तुम इस काम के लिए दुनिया में कसरत के साथ इबादत करना और सजदे करते रहना। और क्या फरमाया, इसके लिए मेरी मदद करना, तुम इंशाअल्लाह जन्नत में रहोगे मेरे साथ और मेरी सोहबत में रहोगे, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र होगा। तो इसीलिए हम औलिया से मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत गरीब नवाज से इसलिए है ताकि कल क़यामत के दिन हम उन्हीं के साथ उठाए जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बुज़ुर्गान दीन से इसी तरह अक़ीदत और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये औलिया क्या हैं, अगर दुनिया में हो तो दुनिया में बैठे बैठे हमें जन्नत के नज़ारे कराते हैं, इनके इख्तियार में है। हज़रत बहलूल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने इनकी तारीफ़ पढ़ी उन्हें मालूम होगा, ऐसे मजदूर बुज़ुर्ग थे, फटे पुराने बदन पर कपड़े पहनते थे, दुनिया आपको दीवाना कहती, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं आपको जो है अक्लमंद कहते, लेकिन दुनिया आपको दीवाना कहती, गिरी हुई नज़रों से आपको देखा जाता। एक दिन हज़रत बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे थे तो वक्त का बादशाह खलीफा हारून रशीद का वहाँ से गुज़र हुआ। उसने देखा, वो चाहता था मैं बादशाह हूँ ना, मैं बादशाह हूँ, मेरी हुकूमत है, लाखों के लोगों पर मैं हुकूमत चलाता हूँ। तो वो अपना रुआब, अपना दबदबा, अपनी हुकूमत बताने के लिए हज़रत बहलूल दाना के पास कब्रिस्तान में आया और कहने लगा, अय बहलूल दाना, आप बगदाद की गलियों में आए, बगदाद शहर में आए, देखें हमारी हुकूमत के चर्चे क्या हैं, मेरा मकाम क्या है, आपको पता चलेगा। तो हज़रत बहलूल दाना एक जवाब देते हैं, तुम्हारे शहर वाले कब्रिस्तान, आप वो खुद ही कब्रिस्तान आते हैं तो मैं शहर आके क्या करूँ, तुम्हारे शहर वाले खुद कब्रिस्तान आते हैं, जो है 4 कांधों पर ढो करके उन्हें लाया जाता है, तो मैं शहर आके क्या करूं। तो लिहाजा जहां लोग रहते हैं अल्लाह वाले ऐसी जगह रहने को पसंद नहीं करते। तो यही बहलूल दाना है, बदन पर फटे पुराने कपड़े, मजलूम किस्म के बुजुर्ग लोग जिनका मजाक उड़ाते थे और जिन्हें दीवाना कहते, देखो ये अल्लाह ताला के वली हैं, इनका मकाम क्या है और इनकी अजमतें क्या हैं। एक दिन मिट्टी का दरिया दजला के किनारे बैठे हुए मिट्टी से घर बना रहे थे, खलीफा हारून रशीद अपनी शाहाना सवारी के साथ, अपने ग़ुलामों के साथ जो है बैठा हुआ सवारी पर बैठे आ रहा था। देखा हज़रत बहलूल दाना बैठे हैं, नीचे उतर के आया और कहता है कि बहलूल दाना क्या कर रहे हो। आपने फरमाया क्या दिखता नहीं है कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। क्या फरमाया, जन्नत में महल बना रहा हूँ, बैठे हैं ज़मीन पर और मिट्टी का घर बना रहे हैं। कहते हैं अपनी ज़बान से क्या, जन्नत में महल बना रहा हूँ। बादशाह खलीफा हारून रशीद कहता है कि कितने में बेचोगे, कितने में बेचोगे, बेचना है क्या। आपने फरमाया हाँ बेचना है, सिर्फ 10 रुपया दे दो और जन्नत में महल बना लो। क्योंकि वो आपको दीवाना समझता था, अल्लाह के वली हैं, बदन पर फटे पुराने कपड़े, तो समझा ये कोई दीवाना है। वहाँ से आगे बढ़ गए, पीछे से आपकी बीवी ज़ुबैदा आई, उसने देखा कि आप मिट्टी से घर बना रहे हैं। ज़ुबैदा ने पूछा रुक करके, ए बहलूल दाना क्या कर रहे हैं। फरमाया मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। पूछा क्या बेचना है, तो फरमाया हाँ बेचना है, कीमत लगाओ कितने की। तो आपने फरमाया 10 जो है रुपया दे दो और जन्नत में महल लेके जाओ। ज़ुबैदा को मालूम था अल्लाह के वली हैं, बुज़ुर्ग हैं, बज़ाहिर बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन अल्लाह के औलिया जो कह देते हैं अल्लाह उसे करके दिखा देता है, अल्लाह उसे करके दिखा देता है। तो हज़रत बहलूल दाना ने जब ये जुमले बयान फरमाए तो ज़ुबैदा को मालूम था बहलूल दाना है। तो फरमाया ये 10 रुपये क्या 10 सोने के सिक्के निकाले, आपके झोली में डाल दिए। फरमाया लाओ मुझे जन्नत में महल चाहिए, लाओ मुझे जन्नत में महल चाहिए। हज़रत बहलूल दाना ने सारे सिक्के लिए, पास में जो तालाब था तालाब में डाल दिया। फरमाया जाओ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मकाम बुलंद करे और तुम्हें जन्नत में आला महल अता फरमाए। जब रात में बादशाह हारून रशीद सोया, किस्मत के सितारे जाग उठे। क्या देखा
میدان محشر سجا ہے، میدان محشر سجا ہے، سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، ہر کسی کا اپنے حساب سے اور نیکیوں کے حساب سے محل ہے، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا، لیکن ایک عالی شان محل اس نے دیکھا۔ جب اس کے قریب گیا، سونے چاندی سے بنایا ہوا اتنا عالی شان محل، بادشاہ ہے، اس محل کو دیکھا دیوانہ ہو گیا، جنت ہے، اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر جانا چاہتا ہے، خادم وہیں پر روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے یہ محل پسند آ گیا، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو ان خادموں نے کہا اوپر نام دیکھو یہ زبیدہ کا محل ہے۔ کیا کہا؟ اوپر نام دیکھو یہ زبیدہ کا محل ہے۔ تو کہتا ہے دنیا میں وہ میری بیوی ہے۔ تو فرشتوں نے وہاں سمجھایا دنیا کا معاملہ الگ ہے، جنت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں وہ تمہاری بیوی ہو سکتی ہے لیکن جنت کا معاملہ الگ ہے، لہذا تم چلے جاؤ۔ تو اتنا کہنا تھا، بادشاہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں کھل گئی، فوراً دوڑا دوڑا بیوی کے پاس آیا، بیوی کو پکڑا، پوچھا کہ اے زبیدہ تم آخر ایسے نیک کام کیا کر رہی ہو کہ میں نے اتنا عالی شان تمہارے نام کا محل جنت میں دیکھا ہے؟ تو زبیدہ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نہ تو زیادہ نمازیں پڑھتی ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں، بس جو میں کرتی ہوں وہ میری چھوٹی موٹی عبادت ہے، دوسرا کوئی کام نہیں۔ اس کے بعد اسے یاد آیا، ہاں کل میں نے ایک اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت بہلول دانا سے جو ہے 10 درہم کے بدلے میں ایک جنت کا محل خریدا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کمال جو ہے وہی بہلول دانا ولی کامل کا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ بات فوراً سمجھ میں آ گئی، دوسرے دن اسی راستے سے نکلا، دوسرے دن اسی راستے سے نکلا تاکہ آج وہ بھی جنت میں محل بنا لے۔ تو دیکھا آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، مٹی سے کھیل رہے ہیں اور مٹی سے محل بنا رہے ہیں۔ رک کر کے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے وہی جملہ فرمایا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ کو بیچنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بیچنا ہے۔ اس کے بعد وہ 10 درہم نکالنے کے لیے جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، بہلول دانا فرماتے ہیں اب اس کی قیمت 10 روپے نہیں بلکہ تمہاری جو حکومت ہے اس میں سے آدھی حکومت مجھے دینا پڑے گا۔ کیا فرمایا؟ اب اس کی جو ہے قیمت کیا ہے؟ 10 روپیہ نہیں بلکہ تمہاری سلطنت میں سے آدھی سلطنت میرے نام کرنا پڑے گا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کل تک آپ 10 روپے میں جنت میں محل بنا رہے تھے لیکن آج جو ہے آپ آدھی سلطنت مانگ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ کل تک تم جو ہے جنت کو بنا دیکھے سودا کر رہے تھے، آج رات تم جو ہے خواب میں جنت دیکھ کے آ رہے ہو، اسی لیے آج سے یہ سودا بدل گیا۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ یہ اللہ والے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں تو بھی ہمیں جنت دکھلاتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا اختیار دیا کہ جب چاہے جس کے چاہے یہ خواب میں آتے ہیں اور جو چاہے وہ جنتوں کی سیر بھی کراتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ان کی عطاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی دلا دیتا ہے۔ تو آپ اور ہم مل کر کے ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ جب محتاج کا یہ عالم ہے، جب یہ محتاج کا یعنی جب نبی کے دربار میں مانگنے والے بھکاریوں کا یہ عالم ہے کہ مٹی سے محل بنا کر کے جنت میں محل دکھا دیتے ہیں، جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو مدینے کے سلطان رحمت عالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، غریب نواز کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام بزرگان دین سے عقیدت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنت نا اپنے سنت پڑھ